السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک سوال ہے، جیسے کہ ہمارے ذہن میں ہم سے کسی نے بتایا ہے کہ دڑیال کے اندر گاندھی انٹر کالج میں فہیم ماسٹر نام سے کوئی ماسٹر ہے، انہوں نے بولا ہے کہ ہمارے نبی کے متعلق ہے کہ جیسے کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا، مطلب یا رسول اللہ یا نبی اللہ جی جی یا حبیب اللہ کہنا کیسا ہے؟ جی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا شرک ہے۔ اچھا، مطلب شرک کہا ہے۔ جی چلو خیر، انشاءاللہ میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ یہ شکایت میرے پاس پہلے بھی کچھ لڑکوں نے کی تھی، جو ہمارے سنی صحیح العقیدہ مسلمان جو اس بچے پڑھتے ہیں اس کالج کے اندر، کہ وہ ایسے یعنی ہم سنیوں کی باتوں پہ جو ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کرنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شرک کی تعریف سمجھ لیں کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ معاف فرما سکتا ہے۔ تو شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پارٹنر بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، اس کے برابر کسی کو سمجھنا، یا اس کے بیٹا یا بیٹی یا اولاد یا بیوی یا خاندان اس کے لیے ماننا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ بتایا کہ وہ ماسٹر، ان کا نام بتایا تو مجھے فہیم، کہ وہ وہاں پر گاندھی انٹر کالج کے اندر بچوں سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اب یا رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول۔ جیسے کہ آپ کو پکاروں میں تو اردو کے اندر کیا کہیں گے؟ اے زید، اے فلاں ادھر آؤ، لیکن اسی کو ہم عربی کے اندر جب کہیں گے تو اس میں یا لگا دیتے ہیں، جیسے یا زید، تو اس کا معنی کیا ہوا اردو میں؟ اے زید، یا زید ایتی ہاؤنا، یہ تعال، کہ اے زید یہاں آئیے۔ تو اردو کے اندر اے زید یہاں آئیے، اور عربی کے اندر اسی پہ یا داخل ہو جاتا ہے، یا زید تعال ہاؤنا، کہ اے زید ادھر آئیے۔ تو عربی کے اندر یا یہ اے کے معنی میں آتا ہے کہ اے فلاں، اے انسان، اے زید، اے بکر تو کہاں جا رہا ہے، اس طریقے سے یہ عربی کے اندر یا استعمال ہوتا ہے۔ اور یا بھی ہوتا ہے، اور کبھی اس کے ساتھ ایو موصوف ہاں برائے تنبیہ بھی لگ جاتا ہے، یعنی یا ایوہن ناس، یا ایوہن الرجال، یا ایتہل مرأہ، اس طریقے سے یہ سارے جملے ایک ہی چیز پہ دلالت کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے زید، اے انسان۔ اب یہاں پہلے دو چیزیں میں لیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ کس چیز کو کہتے ہیں، کہ زندے کو پکارنا شرک ہے کہ مردے کو پکارنا شرک ہے؟ یعنی اگر ان کی مراد یہ کہ نبی زندہ ہے، پھر حیات تھے دنیا کے اندر جب تک، تو تب بھی انہیں پکارنا جائز نہیں تھا یا کے ذریعے، اور آج وہ دنیا سے چلے گئے تو آج یا کے ذریعے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ دو قسمیں ہوئی، ایک سرکار کی زندگی کی قسم، اور ایک جو ہے دنیا سے بظاہر جانے کے بعد میں انہیں پکارنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس کے متعلق چند آیتیں قرآن پاک کی میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، بھائی آج کتنے سال ہو گئے؟ 1446واں سال چل رہا ہے سرکار کو دنیا سے ہجرت کرے ہوئے، سرکار کو جب ہجرت کری تھی تب سے لے کے یہ 1446واں سال چل رہا ہے، یعنی تقریباً 1450 سال ہو گئے۔
اور اس سے زیادہ ہی ہو گئے جس وقت میں قرآن نازل ہوا تھا. تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یا کے ذریعے پکارا تھا. جیسے کہ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی. یا ایھا النبی کا معنی کیا ہوا؟ اے نبی، یعنی یا کے ذریعے نبی کو پکارا. اور ایسے ہی فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول. اور آگے جو احکام عطا فرمائے جو بھی، یعنی یا کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو پکارا. کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر پوش، اے جھرمٹ میں رہنے والے. اور کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر پوش. تو یا کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقام پر جو ہے پکارا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے رسول، اے نبی، یا اے چادر اوڑھنے والے، اے جھرمٹ میں رہنے والے. یہ سب اس کے معنی ہیں، یعنی اے کے ذریعے وہ پکارا ہے. اب ان کی مراد کیا ہے؟ اگر یا کے ذریعے پکارنا شرک ہوتا معاذ اللہ، تو کیا قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ شرکیہ جملے ارشاد فرمائے؟ معاذ اللہ، کیا اللہ شرک کر سکتا ہے؟ تو معاذ اللہ، اللہ رب العزت شرک کرنے سے پاک ہے. کیا رسول کو یا کے ذریعے پکارنے سے کیا رسول اللہ کے پارٹنر بن گئے، اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یا کے ذریعے پکارنا یہ جائز ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے. اب کوئی یہ کہے کہ اس وقت تو سرکار حیات تھے جب قرآن نازل ہوا، بظاہر کی بات کر رہا ہوں میں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ ہمارے نبی اور بلکہ تمام انبیاء آج بھی اپنی قبروں میں حیات ہیں، آج بھی زندہ ہیں. لیکن یہ الگ موضوع ہے، اگر کبھی انشاءاللہ اس پہ آپ سوال کریں گے تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی یا کے ذریعے اب کوئی یہ کہے کہ قرآن تو بھائی 1450 سال پہلے نازل ہوا، اس وقت میں سرکار دنیا میں موجود تھے، اس لیے اللہ نے نبی کو یا کے ذریعے پکارا. لیکن آج تو 1450 سال ہو گئے، تو آج نبی کو پکارنا یا کے ذریعے، آج وہ قبر میں ہے اپنی، تو کیا آج بھی یا کے ذریعے نبی کو پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو شرک ہوتا ہے وہ چاہے انسان زندہ ہو تب اسے پکارا جائے، اگر وہ شرک ہوتا تو اس وقت بھی شرک ہوتا، اور چاہے انسان دنیا سے چلا جائے تب یا کے ذریعے اسے پکارا جائے تب بھی وہ شرک ہی ہوتا. تو پتہ چلا کہ یا کے ذریعے پکارنا یہ شرک نہیں ہے. اب وہ چاہے آپ زندے کو پکارے یا مردے کو پکارے، میں ابھی سرکار کی بات نہیں کر رہا کہ یہ الفاظ سرکار کے لیے ایسے یہ بے ادبی ہے، میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں. چاہے آپ زندہ انسان کو پکارے یا مردے کو پکارے، یا کے ذریعے پکارنا یہ شرک ہرگز نہیں ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سنیے قرآن پاک کی یہ آیت میں نے سنائی، اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی وہ 1450 سال پہلے نازل ہوئی، تو اس وقت میں سرکار موجود تھے. اب اس وقت میں یا کے ذریعے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر آج بھی یا کے ذریعے پکارنا شرک ہوتا تو قرآن پاک سے ان آیتوں کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا، یا رسول پاک خود کہہ کر کے جاتے کہ جب تک میں دنیا میں تھا تب تک اللہ نے مجھے یا کے ذریعے پکارا، لیکن اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے جن آیتوں میں یا کے ذریعے مجھے پکارا ہے تو ان آیتوں کو ختم کر دینا. بتائیے نبی کیا حکم دیتے نہیں دیتے اس بات کا؟ اگر جو چیز نبی کے دنیا سے جانے کے بعد شرک ہوتی تو رسول پاک اس چیز کو ختم کر کے جاتے. لیکن نہ حدیث میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جہاں رسول پاک نے یہ کہا ہو کہ فلاں سورت کو مت پڑھنا جس میں مجھے یا کے ذریعے پکارا، فلاں آیت کو مت پڑھنا کہ جس میں مجھے یا کے ذریعے پکارا، بلکہ سرکار نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا. تو پتہ چلا کہ سرکار جس وقت حیات تھے اس وقت بھی یا کے ذریعے پکارنا جائز تھا، اور آج جب دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے تو آج بھی یا کے ذریعے پکارنا جائز ہے. اور اسی لیے ہر مسلمان قرآن پاک جب پڑھتا ہے تو اپنے حبیب کو یا کے ذریعے کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا المزمل، اور کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ بات کہ بھئی قرآن تو
تو سرکار کے زمانے میں نازل ہوا۔ تو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا کیا اللہ نے کسی ایسے کو بھی یا کے ذریعے پکارا کہ جو اس وقت موجود نہیں تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی اعتراض کرے کہ قرآن سے آپ یہ بات ثابت کرو کہ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت میں اللہ نے یا کے ذریعے ایسی ذات کو پکارا ہو کہ جو اس وقت میں موجود نہیں تھے، جیسے پہلے انبیاء کرام جو گزر گئے وہ سرکار کے زمانے میں نہیں موجود تھے، تو کیا انہیں بھی قرآن نے یا کے ذریعے پکارا ہے کہ نہیں پکارا ہے؟ تو قرآن پاک سے ہی ثابت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیے اور اپنی مرضی سے بغیر بے روک ٹوک جو چاہو کھائیے، جہاں چاہے جائیے، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن شجر ممنوعہ کے پاس مت جائیے۔ تو بتائیے اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اگر یا کے ذریعے پکارنا جائز نہیں ہوتا تو کیا سرکار کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے؟ نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سرکار کے زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے قرآن سرکار پر نازل فرمایا اور اس وقت میں حضرت آدم کو یا کے ذریعے پکارا، حضرت آدم کو یا کے ذریعے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، ہم نے کہا کہ اے آدم آپ ٹھہریے اور آپ کی بیوی ٹھہریے جنت میں۔ تو جس وقت حضرت آدم موجود نہیں تھے اس وقت میں اللہ نے حضرت آدم کو یا کے ذریعے پکارا۔ اس سے پتا چلا کہ اگر یا کے ذریعے پکارنا شرک ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں معاذ اللہ شرک نہیں لکھتا۔ تو پتا چلا کہ غائب کو پکارنا بھی شرک نہیں ہے، یا کے ذریعے جائز ہے، اور اللہ نے انبیاء اکرام جو اس وقت موجود نہیں تھے انہیں پکارا ہے، جیسا کہ اور آیت بھی موجود ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ، اور یا زکریا، کہیں یا موسیٰ، اس طریقے کی بہت سی آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النفس المطمئنہ، یعنی بے انتہا قرآن پاک میں آیتیں ہیں ایسی جن میں یا کے ذریعے اللہ نے پکارا ہے، کہ جو اس وقت موجود نہیں تھے اللہ نے انہیں بھی یا کے ذریعے پکارا۔ تو اس سے پتا چلا کہ یا کے ذریعے پکارنا یہ شرک نہیں بلکہ یہ تو توحید ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا کے ذریعے آپ پکار سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی اتنی؟ اب آپ سے ہی میں پوچھتا ہوں، اب دیکھیے ایسے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں جو سوال کر دیتے ہیں لیکن خود انہیں پتہ نہیں ہوتا، خود ہی پھنس جاتے ہیں اپنی باتوں میں۔ اب دیکھیے آپ قبرستان میں جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں قبرستان میں، تو قبرستان میں جانے کا ادب کیا ہے؟ آپ جب پہنچیں گے قبرستان میں تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا سلام ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، کیا سلام ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب اس میں دیکھیے السلام علیکم کے بعد میں کیا؟ یا اہل القبور، یعنی اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ تو ان قبرستان کے مردوں کو آپ نے بھی، اور یہ جو سوال کیا جس نے یہ فہیم نام کا جو ٹیچر ہے یہ بھی جاتا ہوگا قبرستان پہ، یا تو سلام ہی نہیں کرتا ہوگا مکار، یا پھر سلام کرتا ہوگا۔ اب جب سلام کر رہا ہے تو کسے کر رہا ہے بتائیے؟ زندوں کو کر رہا ہے کہ مردوں کو؟ مردوں کو کر رہا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ وہ خود بے وقوف جو ہے وہ یا کے ذریعے مردوں کو پکار رہا ہے کہ اے قبر والو، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ بتائیے یا کے ذریعے نہیں پکارا اس نے، یا اہل القبور ہے۔ اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو۔ اس سے بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن جب آگے بات آئے گی تو انشاءاللہ میں اس کے متعلق جو ہے آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مردے کو بھی اگر یا کے ذریعے پکارا جائے تو یہ شرک نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو توحید ہے، اور یہ تو ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا اس بات کا یا کے ذریعے پکارے۔ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ آپ کے دلوں کے جو ہے وہ اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یا کے ذریعے
पुकारना जायज है, नबी को पुकारना। अच्छा, एक बात ये कहते हैं कि नबी तो दूर है मदीना शरीफ में, और आप पुकार रहे हो यहां से, या नबी सलाम अलैका पढ़ के, या रसूल सलाम अलैका। नबी तो इतनी दूर है, फिर यहां क्यों पुकारते हैं? इसका जवाब ये नहमीर के अंदर और बल्कि नहब की बहुत सी किताबों के अंदर है कि हुरूफ निदा 5 है। कितने हैं? यानी अरबी के अंदर जिन हर्फ के जरिए पुकारा जाता ना, ए इंसान इधर आ, ए जैद, ए लोगो, तो जिन हर्फों के जरिए पुकारा जाता है वो कितने हैं? 5। या, आया, हया, आए, हमजा मफ्तूहा, ये 5 है। आए और हमजा मफ्तूहा ये करीब के लिए आते हैं, जैसे आप करीब बैठे तो आपके लिए आए और हमजा मफ्तूहा, और आया और हया ये दूर के लिए आते हैं, जो दूर होता है। और या के बारे में है कि या आम है, यानी या के जरिए आप करीब के इंसान को भी पुकार सकते हैं और दूर वाले को भी पुकार सकते हैं। तो अब हम सलाम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? या नबी सलाम अलैका। तो हमारे नबी को अब इन वहाबी अगर ये दूर मानते हैं तो चलो तुम दूर मानते ही या नबी सलाम अलैका पढ़ लो भाई, या तो दूर के लिए जाता है, और हम तो अपने नबी को करीब मानते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी तो लोगों की जानों से भी ज्यादा करीब है। हमारे जिस्म के अंदर जो जान है, इस जान से भी ज्यादा हमारे नबी हमसे करीब है। इतनी बात समझ में आ गई जी। अब आइए, ये कुरान की आयत मैंने अभी पढ़ के सुनाई थी, अब आइए हदीस पाक की तरफ। तो अफजलुल कुतुबी बाद किताबुल्लाह अल बुखारी, अल्लाह के कुरान के बाद दुनिया के अंदर जो सबसे अफजल किताब है वो बुखारी शरीफ है। कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ, जिसका हवाला देते हुए लोगों को गुमराह करते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं हदीसों से अपने लोगों का ईमान बचाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, और बल्कि ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। किसकी? कौन सी किताब की? मुस्लिम शरीफ की, और मिशकात शरीफ की। ये हदीस है मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 36 और हदीस नंबर 37 है, और ये बैरूत की छपी हुई है। मिशकात शरीफ की पहली हदीस है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार के पास तशरीफ लाए और आकर के उन्होंने कुछ सवालात किए। उनमें जुमला था, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम। क्या कहा? या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम। तो क्या कहा? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में खबर दीजिए। तो इसमें या के जरिए हजरत जिब्रील ने किसे पुकारा? हमारे नबी को। किसे पुकारा? किसने पुकारा? हजरत जिब्रील ने। और जिब्रील कौन है? कोई मामूली इंसान नहीं है, ये फरिश्ते हैं, बल्कि फरिश्तों के सरदार हैं। कौन है हजरत जिब्रील? सारे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील। अब ये सरदार होकर के या के जरिए नबी को पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या मोहम्मद। क्या कह रहे हैं? तो या के जरिए पुकार रहे हैं। अब बताइए, क्या माअज़ अल्लाह फरिश्तों के सरदार शिर्क कर सकते हैं? शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है। अंबिया और फरिश्ते ये मासूम होते हैं। मासूम का मतलब ये कि जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। मासूम का मतलब क्या? जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता है। फरिश्ते नूरानी मखलूक है, वो गुनाहों से पाक है, साफ सुथरे, हर तरह की गंदगी से पाक है। अब फरिश्तों के सरदार कह रहे हैं या मोहम्मद, यानी या के जरिए पुकार रहे हैं। अब इस बदअकीदा से पूछिए कि अगर या के जरिए पुकारना शिर्क होता तो क्या हजरत जिब्रील शिर्क करते? माअज़ल्लाह, हजरत जिब्रील शिर्क करते? माअज़ल्लाह, वो तो शिर्क से जो है पाक है। तो अब मिशकात शरीफ की ही एक और हदीस है, बाबू वफातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि बवक्त वफात, यानी सरकार जब दुनिया से जाने वाले थे तो हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए और आकर के अर्ज करते हैं, या मोहम्मद इन्नल्लाह अरसलनी इलैका। क्या कहते हैं? या मोहम्मद, कि बेशक अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। तो इसमें भी निदा पाई गई, या के जरिए पुकारा गया। अब बताइए किसने पुकारा?
حضرت ملک الموت، موت کے فرشتے، حضرت ملک الموت، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، تو انہوں نے بھی یہ یا کے ذریعے پکارا. تو کیا بتائیے حضرت ملک الموت شرک کر سکتے ہیں معاذ اللہ؟ تو پتہ چلا کہ یا کے ذریعے پکارنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یا کے ذریعے پکارنا تو عاشقوں کی بولی ہے. ہم جو عاشق رسول، ہم اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہتے، ان کا نام نہیں لیتے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا افضل البشر کہتے ہیں. تو ہم اپنے نبی کو یا کے ذریعے پکارتے ہیں، اور یا کے ذریعے پکارنا جائز ہے. اور اس میں بہت سی احادیث ابھی باقی ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے آپ حضرات کو بتائیں گے. اور اس سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ یا کے ذریعے پکارنا یہ شرک نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی، کلیئر سمجھ میں آ گئی. تو اس پہ عمل کیجیے. الحمدللہ ہم اہل سنت کا مذہب جو ہے وہ حق اور سچا مذہب ہے. راہ مستقیم جو ہے وہ یہی اہل سنت والجماعت کی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.